اگر 1947 کبھی ہوتا ہی نہیں، اور اس جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں واپس ان صفوں کو پلٹنا ہوگا جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ ذرا ایک پل کے لیے تصور کرو، اگر 1947 کا سال جس نے پوری بر صغیر کی تقدیر بدلی کبھی ہوتا ہی نہ، اگر نہ تقسیم ہوتی، نہ سرحدیں بنتی، نہ پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر ابھرتا، آج ہم کس زمین پر ہوتے، کس زبان میں سانس لے رہے ہوتے اور کس پہچان کو اپنا کہتے؟ یہ سوال صرف ماضی کا نہیں بلکہ ہماری پہچان کی گہرائیوں کا ہے۔ لیکن اس جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹنا ہوگا ان صدیوں کی طرف جب پاکستان ایک خواب بھی نہیں تھا، مگر اس کی ضرورت روز شکل بدل کر سامنے آ رہی تھی۔ یہ کہانی صرف سیاست کی نہیں، یہ زمین، تہذیب، مضبوط ارادے اور پہچان کی جنگ کی کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے بہت پہلے، اور جب سب کچھ ایک سا تھا اور نہیں رہا۔ اور جب ہم سال 1947 سے پہلے کی کہانی میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھنا ہوتا ہے وہ پس منظر جہاں سے پہچان کی لڑائی ابھری۔ انگریزوں کی حکومت سے پہلے بر صغیر ایک ایسی زمین تھی جہاں بادشاہت بدلتی رہتی تھی اور لوگوں کی زندگی ان حکمرانوں کے رنگ میں رنگتی رہی۔ دہلی سلطنت، مغلز، ہر دور کا اپنا نظام تھا۔ مسلمان صدیوں تک حکمرانی کرتے رہے، مگر سال 1707 کے بعد مغل کمزور پڑنے لگے۔ مگر پھر دور سمندر سے صبح کے دھند کی طرح ایک جہاز ابھرا۔ اس پر لکھا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تجارت کے بہانے سے آئے وہ لوگ، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ انگریزوں نے مغل بادشاہوں کے آئے دن عیاشیاں اور سلطنت کی پرواہ نہ کرنے کا فائدہ اٹھایا، اور ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹریڈ کے بہانے سے طاقت ہاتھ میں لے لی۔ اس دور کا سب سے انٹرسٹنگ حصہ یہ ہے کہ شروع میں ہندو مسلم فرق اتنا گہرا نہیں تھا۔ بازار، شہر، تہذیب سب مل کر چلتے تھے، لیکن جیسے جیسے انگریزوں کی حکومت مضبوط ہوتی گئی ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اور یہیں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جہاں سے پاکستان کا خواب پیدا ہوتا ہے، مگر ابھی خواب نہیں، ضرورت بن رہا تھا۔ تبدیلی کا طوفان جو پہچان کو ہلا گیا، اور جب پس منظر صاف ہوتا ہے تب سمجھ آتا ہے وہ طوفان جنہوں نے مسلمانوں کو جگایا، ہلا دیا اور سوچ کو بدلنے پر مجبور کرا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد سب سے پہلا چیلنج تھا سیاسی اختیاری۔ مسلمان جو صدیوں سے حکومت کرتے آئے تھے ایک دم سے پیچھے دھکیل دیے گئے۔ نوکر شاہی، تعلیم، تجارت، ہر جگہ ان کی پوزیشن کمزور ہوتی گئی۔ دوسری طرف ہندوؤں نے انگریزوں کی تعلیم اور نظام کو اپنانا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کا مقام سوسائٹی میں بڑھتا چلا گیا۔ مگر اصلی چیلنج تب شروع ہوا جب سال 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ انگریزوں نے اس جنگ کا ذمہ زیادہ تر مسلمانوں پر ڈالا اور ان کے لیے سیاست، تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے۔ اس سے مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ اس دور میں ایک اور چیلنج سامنے آیا، تہذیب اور معاشی پہچان کی فساد۔ مسلمان سوچنے لگے، کیا ہم ایسے ہی نظام میں کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں ہم اکثریت میں ہی نہیں ہیں؟ یہ سوال بہت گہرا تھا، اور اسی سوال نے ایک نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ایک سوچ نے رخ بدل دیا، اور جب مشکلات نے قوم کا حوصلہ کمزور کرنا شروع کیا تب کہانی نے وہ موڑ لیا جہاں ایک شخصیت نے سب کچھ بدل ڈالا۔ جب مسلمان سوسائٹی ڈوبتی نظر آ رہی تھی تب ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جنہوں نے پوری سوچ کا رخ بدل دیا، سر سید احمد خان۔ ان کا پیغام یہ تھا، اگر ہم تعلیم نہیں سیکھیں گے تو ہم ہمیشہ پیچھے رہ جائیں گے۔ انہوں نے علی گڑھ موومنٹ شروع کیا اور علی گڑھ مسلم کالج کی بنیاد رکھی، صرف تعلیم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کا مستقبل الگ سوچ کی ضرورت رکھتا ہے۔ محض یہ ان کی سوچ نہیں بلکہ ایک فلسفہ تھا۔ پہلی مرتبہ کسی نے کہا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں،
اسی سوچ سے بعد میں بنیاد رکھی گئی ٹو نیشن تھیوری کی، وہ تھیوری جس نے بعد میں پاکستان بنایا۔ جب قوم اپنی آواز ڈھونڈنے لگی اور جب نئی سوچ نے راستہ دکھایا، تب مسلمان نے پہلی بار اپنی سیاسی آواز کو پہچاننا شروع کیا۔ کانگریس ایک ایسی میزبانی جہاں کرسی کم پر مہمان زیادہ تھے۔ سال 1885 میں کانگریس بنی، کہتی تھی کہ ہم سب کے نمائندے ہیں، مگر فیصلے کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ جس زمین پر وہ صدیوں سے رہتے آئے ہیں، اب ان کی آواز، ان کی جگہ، ان کے حق سب گھٹتے جا رہے ہیں۔ پھر کانگریس کے خلاف سال 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ پہلی بار مسلمانوں کے پاس ایک سیاسی منچ تھا جہاں وہ اپنے حق کی بات کر سکتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کو سمجھ آ چکی تھی کہ اگر وہ خاموش رہے اور اپنی پہچان نہ بچائی تو وہ ہمیشہ کے لیے دب جائیں گے۔ اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہانی کو نئی راہ دی اور جب آواز ملی تو اس آواز کو لیڈر کی ضرورت تھی۔ اور یہاں سے کہانی میں انٹر ہوتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے کہا مسلمان ایک الگ نیشن ہے، اور اس جملے نے پوری تحریک کو زمین سے آسمان تک اٹھا دیا تھا۔ محمد علی جناح شروع میں ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر تھے۔ ان کا خواب تھا ایک متحد انڈیا۔ انہوں نے اپنے متحد انڈیا کے آئیڈیا کے لیے کانگریس کے ساتھ کام کیا، لیکن وقت کے ساتھ کانگریس کی گندی سیاست اور پالیسیز نے ان کو مایوس کیا اور وہ دور چلے گئے۔ مگر جب واپس آئے تو ایک شخص نہیں، ایک سوچ بن کے آئے۔ ان سب حالات نے محمد علی جناح کو وہ الفاظ کہنے پر مجبور کیا جو تاریخ بدل دینے والے تھے۔ مسلمز آر اے نیشن سیپریٹ اینڈ ڈسٹنٹ، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ آپ امیجن کرو، ایک آدمی جو ایک وقت پہ ہندو مسلم یونٹی کا چیمپئن تھا، اب وہ کہتا ہے وی آر ناٹ اے مائنورٹی، وی آر اے نیشن، یعنی ہم اقلیت نہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں۔ یہاں سے پاکستان کا خواب ایک سیاسی واقعہ بننے لگا۔ پاکستان کا نام پیدا ہوا، لیکن سفر بہت لمبا تھا، اور جب لیڈر نے قوم کو راستہ دیا تب ایک سوچ ایک نام بن کر ابھری۔ سال 1930 میں علامہ اقبال نے پہلی بار مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ ان کے الفاظ صرف سیاسی بات نہیں، وہ مسلمانوں کی پہچان، تہذیب اور مستقبل کی آواز تھے۔ اقبال نے جو کہا وہ جملہ نہیں، ایک فیوچر کی تصویر تھی۔ مجھے لگتا ہے مسلمانوں کا مستقبل ایک الگ وطن میں ہے۔ اس تصور نے پاکستان کا راستہ صاف کیا، مگر ابھی بھی منزل دور تھی۔ اس درمیان لیڈر محمد علی جناح اور مسلمانوں کی بے حد کوششیں جاری رہیں، یہاں تک کہ پاکستان بننے کا وقت قریب تھا، مگر آندھیاں تیز تھیں۔ اور جب تصور نے روپ لیا تو لڑائی اپنے ایک نئی شدت کے موڑ پر پہنچ گئی۔ 23 مارچ منٹو پارک جب آواز اٹھی ہم الگ ملک چاہتے ہیں، یہ ایک فیصلہ نہیں، اختلافات کے سمندر میں پھینکا ہوا تیر تھا۔ آنکھیں بند کرو اور امیجن کرو، تم سال 1940 کے اس جلسے میں ہو، ایک آواز، دوسری، تیسری، ہر طرف بس ایک ہی بات، ہم آزاد قوم ہیں۔ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہوتا؟ ڈر یا جذبہ، یا یہ خیال کہ کیا ہم واقعی ایک نیا ملک بنا پائیں گے؟ سال 1940 کی وہ قرارداد جو لاہور میں منظور ہوئی، جس نے بات صاف کر دی، مسلمان الگ ملک چاہتے ہیں، مگر کانگریس، برٹش اینڈ کمپنی سب پاکستان کے راستے میں کانٹے بن رہے تھے۔ پھر الیکشن سال 1940 ایک ڈیسائیڈنگ پنچ بنا۔ عوام نے فیصلہ کہہ دیا، پاکستان چاہیے۔ اب منزل ہاتھ آنے لگی تھی۔ جناح ہر موقع پر پہاڑ کی طرح کھڑے تھے۔ آخرکار 1947 کا سال اور بر صغیر ایک انتہائی سخت تبدیلی سے گزرنے والا تھا۔ سال 1947 خواب حقیقت بن گیا، اور پھر وہ لمحہ آیا
جس کے لیے صدیاں تیاری کر رہی تھی، تقسیم ہوئی، قربانیاں ہوئیں، لوگ برباد ہوئے، مگر ایک چیز قائم رہی، پاکستان کا خواب۔ سال 1947 ایسے بڑھ رہا تھا جیسے تاریخ سانس روک کر انتظار کر رہی ہو، صرف ایک فیصلہ اور سب کچھ بدل جائے گا۔ پھر آیا 14 اگست 1947 اور آل انڈیا ریڈیو پر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ پاکستان آزاد ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی، ابھی آگے وہ طوفان باقی ہے جس نے بر صغیر کو ہلا دیا۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان 1947 میں نہیں، اس سے بہت پہلے عمر دکھانے لگا تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم 14 اگست 1947 کے اصلی طوفان میں اتریں گے، وہ خون، وہ قربانیاں، وہ درد جس نے ہماری زمین کو جنم دیا۔ اللہ حافظ۔